زمان پارک میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ 17 تاریخ کو وہ ایک اہم فیصلہ کریں گے اور اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ کا اعلان کریں گے. اسی کے ساتھ انہوں نے ایک اور فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے ممبران قومی اسمبلی سے مستعفی ہو چکے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جب سازش کے بعد مداخلت کے ذریعے ہماری حکومت کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے فارغ کیا گیا اور ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی، تو تحریک انصاف نے اس نظام سے اور اس پارلیمان سے لا تعلق ہونے کا فیصلہ کیا. اسمبلی کے فلور پر میں نے ایز ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر پارٹی کا فیصلہ پیش کیا کہ ہم سب ایم این ایز قومی اسمبلی سے مستعفی ہو رہی ہیں. اس کے بعد ہم نے من جملہ اپنے استعفے اس وقت کے جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب ان کو پیش کر دیے. قاسم سوری صاحب نے ہم سے استعفے ریسیو کرنے کے بعد اپنے دفتر کو احکامات جاری کیے کہ یہ منظور کر لیے جائیں اور آگے دیے جائیں الیکشن کمیشن کو. باوجود ایسا نہ ہو سکا اور گورنمنٹ نے اور موجودہ اسپیکر نے راجہ پرویز اشرف صاحب نے حکومت کی ایما پر ایک ہماری نظر میں ایک غیر قانونی اور آئین سے ہٹ کر ایک فیصلہ کیا اور ہمارے استعفوں کی امپلیمنٹیشن جو ہے اور ان کی منظوری ہے اس پہ سلیکٹیوٹی کا مظاہرہ کیا. 123 استعفے ہم نے پیش کیے، چن کر ان میں سے 11 حلقوں کا انتخاب کیا گیا اور وہ سلیکٹیو منظوری کی گئی. جب ایک اصولی موقف تھا اور اس اصولی موقف پر ہم نے سب نے استعفیٰ دیا تھا، تو اگر الیکشن ہونے تھے تو سبھی کے ہوتے یا کسی کا نہ ہوتا، لیکن یہ سلیکٹیو اپلیکیبلٹی جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. بہرنو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب گئے، لوگوں نے جانتے ہوئے کہ وہ اسمبلی سے لا تعلق ہے اور آئیں گے بھی نہیں، مینڈیٹ انہی کو دیا، اور جو پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ سے انہیں بالعموم شکست ہوئی اور 75% سیٹیں جو ہیں ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کو حاصل ہوئی. اب تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تو اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر ہم اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ عمران خان صاحب سے میں نے یہ خط شیئر کیا ہے اور انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے اور میں اس پہ دستخط کر رہا ہوں، دستخط کر دیے ہیں. یہ میرے دستخطوں کے ساتھ یہ خط میں بھیج رہا ہوں ایز وائس چیئرمین آف پی ٹی آئی اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے، کہ میں اسپیکر صاحب کو بھیج رہا ہوں کہ ہمیں وہ وقت دیں، ہمیں وہ بلائیں تاکہ ہم اجتماعی طور پر ان کے سامنے پیش ہو سکیں اور اپنے استعفوں کا اعادہ کر سکیں اور اپنے اس فیصلے کی تجدید کر سکیں. یہ فیصلہ ہوا ہے اور اس فیصلے پر خان صاحب نے کہا کہ اس کا اعلان کر دیا جائے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس کی جو کاپیز ہیں ہم میڈیا سے شیئر کر لیں گے. اس پہ وہ ریزن اور لاجک جو ہے وہ سارا تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. شکریہ. اچھا، اس میں ایک منٹ میں دو باتیں کر لوں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ کے اندر یہ ایک معاملہ آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے غلط بیانی کی گئی حکومت کی طرف سے اور کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں وہ استعفیٰ دے چکے ہیں لیکن تنخواہیں لے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپریل کے بعد سے تحریک انصاف کے کسی رکن کو تنخواہ نہیں ملی ہے، اور اب مجھے شک ہو گیا البتہ، اور شاہ صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اس کو ذرا چیک کروا لیں کہ یہ تو نہیں کہ ہمارے نام پہ تنخواہیں نکال کے خود کھا گئے ہوں، کیونکہ حکومت میں بھی تو سارے مہا کلاکار بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں فورن ٹرپس جو ہیں ہمارے پیسوں سے ہو رہے ہوں، ہمیں بھی نہ مل رہی ہوں اور پتہ لگے کہ یہ ہے۔ دیکھیں دوسرا بات یہ ہے، ہم تو استعفے دے چکے ہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں خصوصاً الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک باقاعدہ سبسیڈری بن کے نون لیگ کی جو الیکشن کمشنر ہے اس نے یہ کیا کہ کچھ استعفے مان لیے، کچھ استعفے نہیں مانے۔ ہم تو تمام نشستوں سے استعفے دے چکے ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں ان کو فوری طور پہ مانا جائے اور ان کے اوپر الیکشن کروائے جائیں۔ اب بھی ہم اسپیکر صاحب کو، چونکہ سپریم کورٹ کے پاس کیس ہے، دوبارہ میں سپریم کورٹ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی تسلی کے لیے، چونکہ آپ نے کہا تھا اسپیکر صاحب کو، آج شاہ محمود قریشی صاحب نے دوبارہ لکھ دیا ہے اور اسپیکر کو کہیں کہ فوری طور کے اوپر ہمارے لیے ٹائم دیں اور آئیں، سارے ممبران ہم جائیں گے ان کے ساتھ۔ اور انہوں نے، ہم جب جا رہے تھے دوبارہ ایوان کے اندر اجتماعی استعفے دینے کے لیے، ان کو پتا چلا انہوں نے وہ جو اپنا اجلاس ہے وہی ملتوی کر دیا۔ اسمبلیاں تو تحلیل ہونی ہے، 17 تاریخ کو عمران خان نے اعلان کرنا ہے۔ اب کل دل میں دیکھ رہا تھا 23 تاریخ چل رہی تھی، 17 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، اور یہ عمران خان فیصلہ کر لیں گے کہ کب جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے۔ ملک 70% ملک الیکشن کی طرف جائے گا۔ ہم نے پوری کوشش کی اور اب بھی ہم کر رہے ہیں کہ ایک نیشنل فریم ورک کے تحت ملک عام انتخابات کی طرف بڑھے۔ آج لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے آپ کے سامنے جو ریزلٹس آئے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ اس وقت ایئر ٹو ایئر 3% پہ آ گئی ہے آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے جو حالات ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کی معیشت ہے وہ اب 7.5 لاکھ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہے ان 10 مہینوں میں، اور اس کے بعد اور اس میں سے 2 لاکھ وہ ہے جو ڈاکٹر اور انجینئر ہے اور آئی ٹی ایکسپرٹ ہے۔ اگر 2-3 سال ملک میں یہی حالات رہے تو پاکستان میں تو مکمل برین ڈرین ہو جائے گا۔ یہ شہباز شریف، نواز شریف، انہوں نے اپنے بھی سارے پیسے باہر لگا دیے ہیں، اب پاکستان کے بچے بھی سارے جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستان میں کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ملک میں عام انتخابات کی طرف جایا جائے۔ عام انتخابات میں ہم نے پوری کوشش کر لی ہے، ہم نے حکومت کو بھی کہا ہے، ہم نے تمام جو متعلقہ مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی ہم نے اپیل کی ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں وہ کہتے ہیں نہ جنبش، نہ زمین جنبش، نہ جنبش گل محمد کا ماحول چل رہا ہے، تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے اور اب یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور 70% پاکستان الیکشن کی طرف جائے گا۔ یہ بتائیے گا ایک ایک کر کے ذیشان پبلک اپیل کی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں وہ گروپ کی صورت میں جائیں گے، اسپیکر کے پاس پریزنٹ ہوں گے، یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجلی 1 by 1 آئیں؟ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں تاریخ دے دیں، چلے بلائیں تو صحیح نا، وہ ہمیں بلائیں، جب وہ ہمیں بلا لیں گے ہم اجتماعی طور پر چلے جائیں گے، اور اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں انڈیویجول بلا لیں اور فردن ہم سے علیحدہ بات کرنا چاہتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ہم کو پیپلز پارٹی کے تھوڑے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں گے۔ یہ جو سارے لوگ 7-8 مہینے جنہوں نے مشکلیں گزاری ہیں نا، یہ عمران خان اور تحریک انصاف کے پیچھے کھڑے ہیں، اب بلا لیں بس جیسے یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے کہا کہ مقتدر حلقوں سے بھی آپ لوگوں نے اپیل کی ہے، کیا مقتدر حلقے ابھی بھی سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں؟ دیکھیں مقتدر حلقوں میں ہم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں تمام متعلقہ حلقوں سے اپیل کی ہے، اور سیاست میں مداخلت جو ہے وہ جب ختم ہوگی تب بھی پتہ چل جائے گا، جو ہو رہی ہے اس کا بھی پتہ ہے، جو نہیں ہو رہی اس کا بھی پتہ ہے۔ نئے ابھی جو ہے جو لیڈرشپ آئی ہے، ظاہر ہے ہمیں ان سے بڑی امیدیں ہیں، پاکستان کو ان سے بڑی امیدیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو استحکام کی طرف لے جایا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ تمام ادارے پاکستان کو استحکام کی طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ فواد بھائی یہ بتائیے گا، گورنر پنجاب نے کل کہا ہے کہ پرویز لائی کے پاس اختیارات ہے کہ وہ سمری بھیج دیں، لیکن میرے پاس اختیار ہے کہ عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا انہیں کہہ دوں، اور بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ وہ کہ اسمبلیاں جو ہے تحلیل نہیں ہوگی، تو اس حوالے سے بتائیے گا آئینی طور پہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے تو کوئی میٹرک میں اپنی کلاس نہیں، اپنا سبجیکٹ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے آئین کہاں پڑھا ہوگا؟ آئین کا آرٹیکل 112 بڑے واضح ہے، جب چیف منسٹر بھیج دیتا ہے سمری
तो उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे उसको रोक सकते हैं। आप 48 घंटे रोक दें तो वो असम्बली टूट जाएगी। अगर वो अदम एतमाद का कहेंगे हम तीसरे दिन अदम एतमाद पेश करवा देंगे, उसके ऊपर वो अपना वोट काउंट कर लें तो वही 48 घंटे फिर रुक जाएगी। अगर वो चाहते हैं एतमाद का वोट तो आज कह दें हमारे पास 186 बंदा है, वो कल एतमाद का वोट दे देगा। परवेज इलाही साहब इस वक्त जो है उनके पास नंबर पूरा है, तहरीके इंसाफ के ऊपर लोगों का एतमाद पूरा है। गवर्नर साहब तो बेचारे ऐसे ही जो है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला बेगाना। फवाद साहब ये बताएं कि अगर आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ तो आप लोग कितनी ज़्यादा लचक दिखा सकते हैं, किस महीने तक डेडलाइन हो सकती है इलेक्शन कराने किसकी जी? अगर हुकूमत मुज़ाकरात के ऑफर दे तो आप पहली बात तो ये है कि हुकूमत मुज़ाकरात संजीदा नहीं है। मैं पहले कह चुका हूँ हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। वो अब भी बयान दे चुके हैं कि उनका इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं है। वो इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहते? उनका एक ऑब्जेक्टिव है अपने केसेस से छुटकारा पाना। अभी केसेस कुछ ऐसे हैं जिनसे वो फरार हासिल कर चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं। जब तक वो प्रोसेस में नहीं होता वो बिल्कुल ना किसी तहलील के में इंटरेस्ट हैं और ना ही वो इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे और उन्हें एतमाद भी नहीं है, आवाम पर भरोसा भी नहीं करना चाहते। तो ये एक कहने की बातें हैं, मुज़ाकरात बिल्कुल संजीदा नहीं है। और जिन्होंने ब्रिज बिल्डिंग का कोशिश की, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने नेक नियति से ब्रिज बिल्डिंग की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मेरी राय में उनने रवैया देखा मायूसी हुई। अच्छा, एक मैं नुक्ता में इजाफा कर लूँ, जो कि जिस तरह शाह साहब ने जिक्र किया कि बुनियादी मकसद इनका सिर्फ यह है कि अपने केसेस ख़त्म कराना। अब नैब एक कदम आगे गया है और वो कह रहे हैं FI और नैब दोनों के जिन्हों से इन्होंने एक्विटल ली है उसके खिलाफ वो हायर कोर्ट्स में अपील फाइल नहीं कर रहा, चूँकि इदारे इनके अपने हैं। लिहाजा तहरीके इंसाफ ने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल रहे हैं। आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो नोटिस लिया हुआ है, उसी में ही हम पार्टी बन रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज का केस और ये शहबाज शरीफ और हमजा का केस सुप्रीम कोर्ट में आप खोलें और ये जिस तरीके से अपीलें फाइल हुई हैं और फिर इनकी डिसीजन हुई है, इसको सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा देखे। इतनी बड़ी डकैतियाँ जो मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने, फैमिलियों ने ये मारी हैं पाकिस्तान में, इस तरह से अगर वो सारा पैसा लेके UK चले जाएंगे तो फिर बताएं पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों का यहाँ पर उनकी जो हक तलफी हुई है उसको कौन प्रिजर्व करेगा, उसका कौन जो है मदावा करेगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इसको प्रोसीड करना चाहिए और उतनी ही तेज़ी से करना चाहिए जितना इमरान खान के खिलाफ केस जो हैं वो तेज़ी से चल रहे हैं आजकल, और जिस तरह से इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस तेज़ी से चल रहे हैं। असल पैसा तो ये है जो ले गए हैं, इमरान खान के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन आप रोज चला रहे हैं। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, आपने जिस तरह कहा कि 17 हो या 22 हो, बाय द एंड ऑफ दिसंबर असेंबलियाँ तहलील हो रही हैं, तो 90 दिन बाकी होंगे, क्या पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दी है कि टिकटों का क्या सेटअप होगा, क्या उसके ऊपर भी चेयरमैन बना दें पार्टी की क्या लाने वाला? ऑब्वियसली वो जो मशावरत का सिलसिला शुरू किया हुआ है इमरान खान साहब ने, वो उस पर ये सब चीज़ों पर तबादला ख्याल हो रहा है। पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील पा रहे हैं और एक जिसे कहते हैं ना, एक थिंकिंग का प्रोसेस जो है उसका आगाज़ हो चुका है। रीजन्स 3 नाम ऊपर दे रही हैं और उसके बाद सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड पहले ही जो है सिलेक्ट किया जा चुका है और हम जो है शायद इसलिए ये उस प्रोसेस में जो रीजन्स हैं वो जा चुकी हैं। आपके साथ बात ये है, इतराज़ात हमारे उनकी वजूहात है ना, इतराज़ात हमने हवा में नहीं किए। एक जब हमें जानिबदाराना रवैया दिखाई दिया तो उससे ज़ाहिर हो गया कि वो जो उनका आईनी रोल है वो अदा नहीं कर रहे। आईनी रोल है कि उन्होंने फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस करवाने हैं और हमें नहीं दिखाई देता कि वो ऐसी सकत रखते हैं। बहरनौ अगर इंतखाबात में गड़बड़ की गई
اور من پسند نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک بہت بڑا اس ملک کے ساتھ ناانصافی ہوگی، جمہوری نظام کے ساتھ ظلم ہوگا، اور اس سے ملک میں افراتفری پھیلے گی، انتشار پھیلے گا، اور کوئی ذی شعور شہری یا پاکستانی یا محب وطن ایسا اسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو خرچے کی آپ نے بات کی ہے نا، پورے ملک میں الیکشن کے اوپر خرچہ آتا ہے 40 ارب روپیہ۔ کابینہ جس میں شہباز شریف اور بلاول بھٹو شامل ہیں اب تک 10 سے 12 ارب روپیہ خرچ کر چکے ہیں صرف دوروں کے اوپر، اور پورے ملک کے الیکشن کے لیے 40 ارب ان کے پاس نہیں ہے۔ مطلب بیسکلی بے شرمی کی انتہا ہے کہ بلاول بھٹو سے کوئی نہیں پوچھ رہا 1 ارب 75 کروڑ روپے کے تم نے جو ہے وہ سفر کر دیا ہے فورن منسٹری کا، اور فورن منسٹریز کو دینے کے لیے ڈالر نہیں ہے۔ تو بے شرم حکومت کو اس ملک سے جان چھڑانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 40 ارب کا خرچہ تو پینٹ ہے، مونگ پھلی ہے، یہ تو فوراً کر دینا چاہیے، یہ تو صدقہ ہے۔ مسلم لیگ کاف کو انشاءاللہ ایڈجسٹ کریں گے، ہمارے انشاءاللہ اتحادی ہیں اور انشاءاللہ مل کے الیکشن لڑیں گے، اور آپ اس فیصلے میں جس طرح وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پی ایم ایل کیو کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔